That's why I'm taking place from foods of ulama and start our conversation by these words. Alhamdulillahi kafa. والصلاة والسلام على محمد نبيك المصطفى ورسولك المرتضى وحبيبك المصطفى وآله ذوي الصدق والصفاء وصحبه أولي الحب والوفاء وخلفائه ساداتنا أبي بكر الصديق الأكبر وعمر الفاروق العاظم وعثمان الغني ذي النورين وأسد الله علي المرتضى وولده الإمام حسن المجتبى وصبته الإمام حسين الدافع الكرب والبلاء وفلزد كبده البتول الزهراء سيدة النساء وابنه سيدنا عبد القادر غوث الوراء وسراج أمته سيدنا أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وعلى مجدد الأعظم لدينه وملته مرشدنا أحمد رضا وعلى الذي ما زال ردد مخالف سنة محسنين أخطر رضا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. عقیدت و محبت کے ساتھ مرکز عقیدت ارواحنا فدا، جن کی موج سے سمندر کا تموج، جن کی روشنی سے سورج کا تنور، جن کی سانس سے کائنات کا تنفس، جن کی خوشبو سے گلابوں کا تعطر، جن کی مسکراہٹ سے یونیورس کا تبسم، جن کا چہرہ قال اللہ تعالی فی القرآن والضحى واللیل اذا سجا، وقال الامام احمد رضا خان وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کی زبان قال اللہ تعالی فی القرآن وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وقال الامام احمد رضا خان وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کا ہاتھ مبارک قال اللہ تعالی فی القرآن ید اللہ فوق ایدیہم، وقال الامام احمد رضا خان ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. اس رسول قرشی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کا سینہ قال اللہ تعالی فی القرآن الم نشرح لک صدرک، وقال الامام احمد رضا خان شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کا دل قال اللہ تعالی فی القرآن علی قلبک لتکون من المنذرین، وقال الامام احمد رضا خان دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں غنچۂ راز وحدت پہ لاکھوں سلام. اس رسول قرشی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کا ادب قال اللہ تعالی فی القرآن لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، وقال الامام احمد رضا خان ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے. عقیدت و محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نعرہ تکبیر. ارے کم سے کم ہم لوگ اپنی برادری تھوڑا خیال کیجئے. نعرہ تکبیر. نہیں کوئی دقت نہیں، آپ لوگ آرام کیجئے، ہم لوگ تقریر بھی کر لیں گے، نعرہ بھی لگا لیں گے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. علامہ مفتی غلام جیلانی ازہری صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی عبدالمبین نعمانی صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، نوجوانان مدھوپور، ارکان دارالعلوم سراج الاسلام، جشن دستار بندی. بھائی میری تقریر نہیں ہوگی، کچھ بنیادی بات ہے. میں نے جو آیت پڑھی اس میں سراج کا لفظ آیا، چونکہ ادارہ سراج العلوم ہے اور اسٹیج پر سراج الاسلام ہے اور اسٹیج پر نعمانی صاحب بیٹھے ہیں، اور کن کی طرف منسوب ہے یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا پتا ہے کہ نعمان بن ثابت کو سراج الامہ کہا جاتا ہے. وہاں بھی سراج ہے، یہاں بھی سراج ہے، قرآن میں بھی سراج ہے.
اچھا، سورج کو قرآن نے سراج وہاجا کہا ہے اور چاند کو قرآن نے قمرم منیرہ کہا ہے، اور رب نے سراج وہاجا سے وہاج کو ہٹا دیا، قمرم منیرہ سے قمر کو ہٹایا۔ وہاج کو اس لیے ہٹایا کہ اس کا ریڈیشن سے انسان کی باڈی میں سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے، اور ہلال کی 3 صورت ہوتی ہے، جب نکلتا ہے تو باریک ہوتا ہے، 14ویں شباب پر ہوتا ہے، اور دھیرے 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 پھر باریک ہو جاتا ہے، جب 14ویں ہو تب سراج ہوتا ہے، منیرہ ہوتا ہے۔ پہلے ہلال ہے، 14ویں میں منیر ہے، اور ڈوبنے کے وقت حتی عادت کالعرجون القدیم کا لفظ قرآن شریف میں آیا ہے۔ تو سراج میں 3 پہلو تھے، نقص کو بھی، کمال کو بھی، پھر نقص کو بھی، اس لیے اللہ نے دونوں نقص کو ہٹا کے صرف منیر کو لیا ہے، اور سراجوں وہاجا دہکتا ہوا سورج سے دہکتے کو ہٹا دیا ہے، صرف سراج کو لیا ہے اور دونوں ملا کے مصطفیٰ بنا دیا ہے، سراجم منیرا۔ جس ذات گرامی نے اس ادارے کی بنیاد رکھی ہے 5 مارچ، میں اس وقت پورے بھارت میں یہ بول رہا ہوں، اور مجھے بھارت کے اکثر اسٹیجوں پر دیکھنے والے حبیب اللہ فیضی صاحب ہیں، ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ غلام جیلانی ازہری کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی جلسے جلوس کی ضرورت ہے، ایک ایسی ذات کی ضرورت ہے جو 5 مارچ 1925 میں پیدا ہوتی ہے، اور وہ ذات، وہ بچہ اکیلے لندن میں ورلڈ اسلامک مشن بناتا ہے، امریکہ میں جامعہ مدینۃ الاسلام بناتا ہے، کینیڈا میں دارالعلوم حلیمیہ بناتا ہے، دلی میں جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء بناتا ہے، بنگلور میں جامعہ حضرت بلال بناتا ہے، کلکتہ میں دارالعلوم ضیاء الاسلام بناتا ہے، پٹنہ میں امارہ شرعیہ جو دیوبندیوں کا تھا اس کی ریڑھ کی ہڈی توڑنے کے لیے قلب پٹنہ میں ادارہ شرعیہ بناتا ہے، ٹاٹا میں مدرسہ فیض العلوم بناتا ہے، اور مدھو پور میں دارالعلوم سراج الاسلام بناتا ہے۔ نعرہ تکبیر! ہمارے محسن کا نام آیا ہے، ایک ہاتھ بھی نیچے نہ رہے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ دنیا اس بچے کو علامہ ارشد القادری کے نام سے یاد کرتی ہے۔ میرے بھائی، اگر طبیعت خاص ہو تو 1 sentence can change your life، اور اگر نہیں تو عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ کا مترادف بننے میں جلسہ ٹائم نہیں لیتا ہے۔ یا ہماری گفتگو کی ہیڈنگ ہے قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے۔ شروع ہم یہاں سے کرتے ہیں، نرسری، ایل کے جی، یو کے جی، 5th 10th گریجویشن، بی یو ایم، ایس ایم، بی ایس ایم ڈی، ڈی ایم، بیرسٹر، کلیکٹر، راجدوت۔ جا کے کلیکٹر سے پوچھے، ہے برو، آپ نے جو نرسری میں سی بی ایس سی پیٹرن پڑھا تھا وہ پستک کہاں ہے؟ What are you asking? I don't know. Maybe my parents know about it. You have to go. میرے ماں باپ کو پتا ہوگا، میں تو چھوٹا سا بچہ تھا، کلیکٹر کے باپ کے پاس، ماں کے پاس۔ آپ کا بچہ جس سے کلیکٹر بنا ہے وہ پستک کہاں ہے؟ وہ تو ہم نے بنگار میں بیچ دیا تھا۔ بنگار والا بھائی صاحب آپ نے کیا کیا؟ بولے وہ تو ہم نے ہوٹل والے کو دے دیا تھا۔ ہوٹل والے بھائی صاحب اس پستک کے ساتھ کیا سلوک کیا آپ نے؟ کہا مخصوص سائز میں کٹنگ کر کے سموسا کچوڑی پکوڑی ڈال کے بیچ دیا۔ ہنسنے کے والی تقریر نہیں ہوتی میری، میں کامیڈی نہیں کر رہا ہوں، اور میں سخت خلاف ہوں ان خطیبوں کے جو اسٹیج کو کامیڈی گاہ بنا دیا ہے۔ ہزاروں لوگ مارے جا رہے ہیں، بچیاں مرتد ہو رہی ہے، کافر و مشرک لے کے بھاگ رہا ہے، اور ہم انجوائے کر رہے ہیں، ہم ہنس رہے ہیں۔ ہوٹل والے بھائی صاحب آپ نے اس کاغذ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کہا سموسا ڈال کے بیچا۔ سموسا والا بھائی صاحب آپ نے کیا کیا؟ کہا میں نے کھانے کے بعد اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ ڈسٹ بن کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ نگر نگم کی گاڑی آئی، ڈسٹ بن سے ڈسٹ کو اپنی آگوش ملی، اور شہر کی سب سے گندی جگہ جا کے اسے ڈمپ کر دی۔ آپ جا کے ایف آئی آر کرے کلیکٹر کے خلاف کہ جس نے اس کو کلیکٹر بنایا ہے وہ نجاست غلیظہ میں پڑا ہوا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔
टीआई बोलेगा इट इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑफेंस, प्लीज गेट आउट दिस पैलेस। ये जुर्म है ही नहीं, ये क्राइम है ही नहीं। ये किसका हाल है? कलेक्टर का, एसपी का, सीबीएसई पैटर्न का। अब आ जाए दरस निजामी की तरफ, अब आ जाए दारुल उलूम सिराजुल इस्लाम की तरफ। भाई साहब आपने जो नर्सरी में अम्मा पारा पढ़ा था उसके साथ क्या सुलूक किया आपने? उसका क्या हाल है? मदरसे के फारिग ने कहा कि जब मैं इदादिया में गया तो उसकी अजमत और बढ़ गई, जब ऊला में गया तो अम्मा पारे का अंदाजा हो। और जब सानिया सालसा राबिया खामिसा सादिसा साबिया सामिना फसीलत तखस्सुस फिल फिक्र की अशरफिया में, तब मुझे पता चला कि ये कोई और इदारा नहीं बल्कि कुरान मुकद्दस और अम्मा पारा जो मैंने नर्सरी में पढ़ा था सिराज